ہم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں موجود ہیں. یہ ہے یونیورسٹی آف کراچی، جہاں پر 20,000 سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں. یہ 57 سے زائد شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 1952 میں قائم ہونے والی یہ یونیورسٹی پاکستان کی کئی اہم سیاسی اور فکری تحریکوں کا مرکز رہی ہے. سن 60 اور 70 کی دہائی میں یہاں پر دائیں اور بائیں بازو کی طلباء تنظیموں میں کشمکش رہی. پھر آج کل کی پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا قیام بھی یہیں پہ عمل میں آیا، جب سن 1978 میں یہاں پر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی، جو اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ بنی اور پھر متحدہ میں تبدیل ہوئی. کراچی یونیورسٹی غالباً پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جہاں گزشتہ 15 سال سے رینجرز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی یہاں پہ گولی چل جاتی ہے. بلکہ چند دن پہلے کیفیٹیریا کے باہر ایک دھماکہ بھی ہوا. اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود غریب خاندانوں اور متوسط طبقے کے لیے کراچی یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کا ایک انتہائی اہم مرکز ہے. یہاں پر داخلہ فیس 3,000 روپے ہے اور ایک سیمسٹر کی فیس 3,500 روپے، جس کا مقابلہ اگر کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے کیا جائے تو کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں فیس جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے. آئیے یہاں کے کچھ طالب علموں سے ملتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد حنیف ہے، میرا تعلق BBC اردو سروس سے ہے. سامعین، ہم آج کراچی یونیورسٹی میں موجود ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن کے شعبے میں. ہمارے ساتھ کچھ طالب علم ہیں جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے ہے. میرا آج کراچی یونیورسٹی بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، اور کوئی 15 سال پہلے بھی میں نے یہاں پہ رینجرز دیکھے تھے، تو آج بھی یہاں پہ رینجرز موجود ہیں. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ آپ لوگ روز یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، تو کیا آپ کو اور یہاں پہ چند روز پہلے، میرا خیال ہے کچھ ہفتے پہلے، یہاں پہ ایک دھماکہ بھی ہوا کینٹین کے باہر. تو جب آپ لوگ اس کیمپس میں آتے ہیں تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے آتے ہوئے؟ نہیں جی، بیسکلی ڈر تو نہیں لگتا، لیکن بہت برا ضرور لگتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ، ایک رینوڈ تعلیمی ادارہ جس کی 4 دیواری کو رینجرز کے حوالے کر دیا جائے، نااہل رینجرز کے حوالے کر دیا جائے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اندر جو 22,000 25,000 ریگولر اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے یا ان کو سیفٹی دی جائے، تو یہ رینجرز کا کام نہیں ہے. نہ رینجرز کر سکتی ہے، نہ یہاں پہ اتنی رینجرز ڈپلوائے ہے کہ وہ 25,000 اسٹوڈنٹس کو سنبھال لے. رہا بات سیفٹی کا، تو جو نیوٹرل اسٹوڈنٹس کو یا عام طالب علم کو جو خطرہ ہے وہ یہاں کی سیاسی تنظیموں سے ہے، ان کے اختلافات سے ہے، ان کے اختلافات کے نتیجے میں ہونے والے جھگڑوں اور اس جھگڑوں میں ہونے والی فائرنگ سے ہے. آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ڈر واقعی بالکل نہیں لگتا، کیونکہ ہم مطلب اب یہ بتائیں 4 سال سے ہم اس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. 4 سال سے میں تو رینجرز کو بھی دیکھ رہی ہوں اور ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے کلیش بھی ہوتے دیکھے. تو اب فائنلی ڈر میرے دل سے نکل چکا ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگتا. اور شاید اس یونیورسٹی نے مجھے تعلیمی میدان میں کیا سکھایا، مجھے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے پورا، لیکن شاید اس نے مجھے پریکٹیکل لائف میں جو چیزیں سکھائیں اس میں سے ان لوگوں نے مجھے یہ سکھا دیا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہوں، ادھر ادھر فائرنگ ہو رہی ہو تو بھی میں گھر سے نکل جاتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے جب بھی ادھر ادھر فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو اس لیے اب یہ آسانی ہو گئی نا، مطلب انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے. اگر پورے آپ کی یونیورسٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں، پورے کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں. وہ آپ کو یونیورسٹی میں کرائسس مینجمنٹ سکھاتے ہیں کہ دیکھیے سیاسی پارٹیاں لڑ رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، بیچ میں سے گزر کے اپنی جان بچا کے جائیے. یہی تو آپ نے پڑھائی جاری رکھیے. اور یہ ایسی بات ہے جو میرا خیال ہے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں شاید نہیں پڑھائی جاتی. نہیں ہے، رینجرز کہیں نہیں ہوتے. لیکن جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ بھی تو آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہیں، کسی نہ کسی کاز کے لیے، کسی نہ کسی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی نیوٹرل اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں؟ یس، دس از رائٹ. اب نام پہلے توصیف ماس کمیونیکیشن سے، مطلب زیادہ تر سے آپ اگر ایک گنتی جو ہے وہ اس کی لسٹ نکال لیں تو 1000 سے زیادہ طلباء آپ کو نہیں ملیں گے جو سارے پوری جتنی بھی تنظیمیں یہاں پہ سیاسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. میرے خیال میں 1000 بھی نہیں نکلے گا جن کا، اور 25,000 انلسٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ریگولر، اور اس کے علاوہ مطلب 1,00,000 تو آتے ہیں. سپورٹرز ہوں گے نا. کوئی سپورٹر نہیں ہے، کسی کو بھی پرابلم نہیں ہے. اگر کہیں گولی چل رہی ہے تو کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ اس گولی کو سپورٹ کرے گا. تو کوئی سپورٹر نہیں ہے، صرف ڈر ہے. سپورٹ کہیں بھی نہیں ہے، چاہے وہ پورے ملک میں ہو، چاہے وہ ایک جامعہ میں ہو. یہی جامعہ
جامعہ کے لوگ ہیں تو وہ سپورٹ کہیں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آیا. آج تک کی جو غیر جانبدار کا ایک لفظ ہم نکال رہے ہیں, غیر جانب طلبہ, یہ ہم لوگوں کی ایک کاوش ہے اور ہم لوگ اس کو لے کے آگے چلے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو ہیں, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہمیشہ صرف ہم چھپ کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ مطلب فائرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے گھر بیٹھ جاؤ, 2 دن جامعہ نہیں کھل رہی, کیوں نہیں؟ ہم نے اس دفعہ احتجاج کیا ہے. اگر آپ جیسے تھے, آپ واقف بھی رہے ہوں گے کہ میڈیا پہ بھی وہ باتیں آئیں کہ غیر جانب طلبہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ احتجاج کیا اس چیز پہ کہ جو جامعہ میں ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور جو بھی سیاسی وابستگیاں یہاں پہ طالب علموں کی ہیں ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ بہت بچپن میں ایک بات میں نے سنی تھی کہ مذہب اور سیاست ان کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تعلیمی اداروں میں ان کا کوئی کام ہونا نہیں چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہاں پہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ یا مذہب کے نام پہ اور یا سیاست کے نام پہ. آپ کی ابھی تک کی باتیں سن کے کراچی یونیورسٹی کی حالت بالکل ملک کی جیسے حالت ہے ویسی لگتی ہے بالکل کہ ایک طرف کچھ ایک مائنورٹی ہے جو دھماکے بھی کرتی ہے, جو لڑائیاں بھی لڑتی ہے, جو گولیاں بھی چلاتی ہے, اور ایک ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ ایک جو سائلنٹ میجورٹی ہے کہ لوگوں کی زیادہ تر جو تعداد ہے اس کے پاس کہنے کے لیے یا تو کچھ ہے نہیں یا وہ کہتے ہوئے ڈرتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آگے کہ جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے, اپنے جابس پہ جائیں گے, اپنے کاروبار شروع کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا جو آج کل چل رہا ہے ایسے ہی ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں جب آپ ہماری عمر تک پہنچیں گے, مطلب یہ کہ آج سے کوئی 20 سال بعد, 15-20 سال بعد, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی زندگیاں, کیا ہو رہا ہوگا اس وقت اس ملک میں؟ جی آپ جاری. اس وقت مجھے بہت ایک اچھا مصرع یاد آ رہا ہے کہ محض خواب دیکھنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی ہیں. اگر ہمیں چینج کرنا ہے تو پریکٹیکلی ہمیں میدان عمل میں کودنا پڑے گا. صحیح ہے, اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے صرف بیٹھ کے ہمارے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں میدان میں کودنا پڑے گا, جو چیزیں غلط ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی. آپ نے فارمیسی میں داخلہ لیا, آج آپ کا پہلا دن ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال لگیں گے آپ کو یہ ڈگری حاصل کرنے میں. تو جب آپ 5 سال کے بعد اس یونیورسٹی سے باہر قدم رکھیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملک کیسا ہوگا, اس کے حالات کیسے ہوں گے؟ حالات کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اور جو ان کے کمپٹیٹرز ہیں وہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں, صرف ان کا ٹائٹل بدل جاتا ہے, صرف ان کی پارٹیز کے نام بدل جاتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لوگ یہاں پہ فسادات کر رہے ہیں, جو پارٹیز جوائن کی ہوئی ہیں, وہ سارے ہمارے بہن بھائیوں میں سے ہیں, اور ہمارا فیوچر آگے جا کے کیا ہوگا. تو جو لوگ بات ساری یہ ہے کہ فیوچر ان کا ہی اچھا ہوتا ہے جن کے اندر قابلیت ہوتی ہے, جن کے اندر اسٹڈیز ہوتی ہیں. آگے جا کے وہ خود دیکھ لیں گے کہ ہمارا فیوچر ہم پڑھ کے کیا نکلتا ہے, آگے جا کے ہم ہائی پوسٹ پہ ہوں گے, ہم جا کے اچھی جابس کر رہے ہوں گے. اور وہ لوگ جو ان کاموں میں انوالوڈ ہیں ان کا ہر دوسرے دن سلائیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی تنظیم کا کارکن مارا گیا, تو وہ اسی سلائیڈ کی حد تک محدود رہ جائیں گے, وہ لوگ کہ مارے جائیں گے. ہاں, لیکن اس سلائیڈ کے اندر تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ محدود رہ جائیں, لیکن جو شہر چلا رہے ہوں گے, جو ملک چلا رہے ہوں گے, جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, وہ بھی یقیناً وہ انہی میں سے کوئی لوگ ہوں گے. آپ کہنا چاہیں گے اگر اس ملک میں کسی نے حکومت کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی سیاسی تنظیمیں تو چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ سیاسی تنظیمیں بری ہیں. سیاسی تنظیموں کے اسٹوڈنٹس ونگ کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہو, پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ میں, وہ برے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. سیاسی تنظیمیں, ہماری سیاسی تنظیموں کی کارکردگی کیسی ہے ہم اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی سیاسی تنظیم خود بری نہیں ہے اور اس کا کارکن ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, جب تک کہ آپ کا منشور ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ کا منشور قومی مفاد میں ہے. وسیع تر قومی مفاد جو ایک ہمارے یہاں ایک ٹرم ہے, ہر کسی کی تقریر میں ہوتا ہے لیکن کسی کے عمل میں نہیں ہوتا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا مفاد. صحیح. تو آپ میں سے اور کوئی ہے جو ملک کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہو, جس کو لگتا ہے کہ ان سے 1 منٹ پہلے بات کر لیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم ہی وہ افراد ہیں کہ جو اس ملک کو آگے چل کے کچھ بنا سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم لوگ کیوں آگے نہیں آتے؟ ہم لوگ کیوں پالیٹکس میں نہیں جاتے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس سے دور رہو, سیاسی تنظیموں سے دور رہو. اگر صحیح لوگ سیاسی تنظیموں میں نہیں جائیں گے یا پالیٹکس میں نہیں جائیں گے تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ صحیح, بالکل صحیح. تو بیسیکلی اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو جو یوتھ, جو سائلنٹ یوتھ جسے ہم کہہ رہے ہیں, اس کو آگے آنا ہوگا, اسی کو پالیٹکس میں آنا ہوگا, اسی کو ملک چلانے کا بیڑا اٹھانا ہوگا. صحیح. آپ بتائیے.
انیتا حسین, ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ فرام. ایک انڈیویجول کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ پولیٹیشینس ہمارے خراب ہیں, مانا سب کچھ صحیح ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیویجول کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ایک اسٹرکچر چاہیے, ایک انفراسٹرکچر چاہیے. کچھ بھی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا. لیکن یونٹی بھی نہیں ہے ہمارے اندر, سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں زیادہ تر فیوڈل, وہ یہ خاندان چل رہا ہے, یہ ان کے باپ وہی بنیں گے پرائم منسٹر, کچھ اس طرح سے سب کچھ یہی چل رہا ہے. کوئی اگر آنا بھی چاہے نہیں آ سکتا پالیٹکس میں. آپ کو دبا دیا جائے گا یا آپ کو ختم کر دیا جائے گا. کوئی اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتا اور نہ ہی غلط بول سکتا, کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بات کا جواب جو ہے اب گولی سے دیا جاتا ہے نا, بحث کا. اور جب آپ کو زندگی پیاری ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, کوئی اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہے گا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہاں میں بولوں گا, میں بول سکتی ہوں, ہمیں پتا ہے خرابی کہاں ہے, کیا ہے اور کیا خرابی ہے, لیکن ہم بولیں گے نہیں. مجھے مرنا نہیں ہے, میں تو زندگی گزارنا چاہوں گی. اور اس یونیورسٹی میں پہلی بات تو یہ ہے, یہ پہلی یونیورسٹی ہوگی اگر میں غلط نہ ہوں کہ جہاں اتنی ساری بندوقیں, یہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ آپ اسٹوڈنٹ کو دکھا رہے ہو یہاں پہ گولیاں ہیں, پستول آرام سے میں نے دیکھی, سب نے دیکھی آرام سے. ویسے تو یونیورسٹی میں ہونی نہیں چاہیے یہاں پہ. جب اسٹوڈنٹ دیکھے گا تو انفلوئنس ہوگا. زیادہ تر لڑکیاں تو اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتی, لیکن کچھ ہو بھی سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر بوائز انفلوئنس ہوتے ہیں. یوتھ ہی ہے یہاں پہ. اور یونیورسٹی میں جتنا پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ یہی دیکھے گا تو آگے کہاں جائے گا یہ مستقبل. صحیح. سعد ربانی, ماس کمیونیکیشن. ان سب باتوں سے ذرا سا ہٹ کے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے جی, آپ اپنی سیاسی پارٹی میں رہیے, آپ اپنے مدرسے میں رہیے, آپ اپنے تعلیمی اداروں میں رہیے, آپ اپنے فرقوں میں بٹے رہیے, لیکن جو ملک کے قانون بنائے گئے ہیں صرف ان کو فالو کرتے جائیے. صحیح. آپ کے نزدیک, ہم سب کے نزدیک یورپ ایک بہت زیادہ پروگریس کرتی ہوئی ایک اسٹیٹ ہے. انکل سیم بہت زیادہ ایک خوبصورت اسٹیٹ ہے جس کے ہر چیز خوبصورت ہے, ہر چیز پروگریس کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا اگر چھوٹے سے چھوٹا ایک کلرک بھی ہوگا وہ بھی اسٹرکٹلی وہاں کے لاز کو فالو کرے گا. صحیح. اب لا صرف دنیا کی تاریخ ہے, آپ دنیا جب سے بنی ہے اس سے اب تک قانون صرف دو وجہوں سے فالو کیے جاتے ہیں. ایک یا تو محبت کی وجہ سے یا پھر ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. وہاں کے لوگوں میں محبت تو نہیں ہے, خوف ہے. اور یہاں کے لوگوں میں نہ ہمیں اپنے گورنمنٹ سے محبت ہے, نہ ہمیں ان کا ڈر ہے. میں انڈیویجول اور کلیکٹیو سے الگ بات کروں گی. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری قوم جو ہے بالکل بے حس ہو چکی ہے, اور بے حس لوگوں میں تبدیلی لانا, انہیں سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب سب بول رہے ہیں کہ اپنا مستقبل یا قوم کا مستقبل دیکھا جائے, انڈیویجول لیول پہ کام کریں تو بہتری آ سکتی ہے, لیکن سب یہاں پہ لا کو ابائڈ نہیں کرتے. کوئی بول رہے ہیں ہم ابائڈ کرتے ہیں, لیکن کافی لوگ یہاں پہ اگر سیاسی اس میں بھی دیکھا جائے تو بول رہے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں, لیکن اگر ان کا مفاد اس سیاسی پارٹی سے نکل رہا ہے تو یہ اس میں جا کے شامل ہو جائیں گے. کبھی ان کے اختلافات ہوں گے اس پارٹی کے ساتھ تو یہ غیر جانبدار اپنے آپ کو سائلنٹ قرار دے دیں گے, لیکن اگر ان کے مفاد نکل رہے ہیں تو یہ وہاں چلے جائیں گے. تو یہ ایک بے حسی کی علامت ہے. آپ نے جو بات کہی اس کا وہ یہ ہے کہ سارے میڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور سننی چاہیے, کیونکہ عام طور پہ سارے جو ہمارے تبصرہ نگار اور صحافی اور دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو اصل میں بیچ میں ایک میجورٹی ہے لوگوں کی وہ سائلنٹ ہے, خاموش ہے, اس لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بے حس ہے. جی, بے حسی کی علامت ہے, بے حس ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہم ان کو اون کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں پہ صرف بے حس لوگ بستے ہیں, یہ قبرستان ہے, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, تو یہ اپنی ڈیوٹی, اپنا ہاتھ ایسے جھاڑ دینا کہ ہم نے بھی اب کچھ نہیں کرنا. لیکن بی دا ون, ان کو جگائیں, ان کو بتائیں کہ آپ ہی نے یہ پرابلم کریٹ کی ہے, آپ ہی اس کو سالو کریں گے. آپ نہیں کرتے تو آپ کم سے کم اس کو ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ ٹیم بنائیں, 1 سے 2, 2 سے 4, لیکن صرف یہ کہہ کے کہ بے حس لوگوں کی آبادی ہے, آپ اپنا ہاتھ نہ جاڑیں. ٹھیک, آپ پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا, تو ایک میں آپ لوگوں کو مثال دوں گی کہ جب ہماری یونیورسٹی میں کلیش ہوا تھا اس کے بعد 3 دن یونیورسٹی آف ہو گئی تھی, تو ہم لوگ کچھ اسٹوڈنٹ تھے, 2-3 تھے صرف. ہم نے آپس میں کہا کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, ہم ان اکثریت میں سے نہیں ہوں گے جو خاموش بیٹھی رہتی ہے. ہم گئے, ہم نے پرامن احتجاج کیا, ہم نے وی سی کو جا کے ایک درخواست پیش کی, ہم نے اتنا لگاتار وہ کام کیا کہ وی سی نے ہمیں میٹنگ کے لیے بلا لیا. اور جب وی سی نے ہم سے بات کہی کہ اتنے برسوں سے میں ہوں, میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے جامعہ کی تاریخ میں
کہ سیاسی تنظیموں کے بجائے کوئی غیر جانبدار طلباء کا وفد میرے پاس آیا ہے. یہ جامعہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں بہت سراہا ہے. اس پر کچھ عمل درآمد نہیں ہوا وہ یہ اور بات ہے, لیکن ابھی سراہنے تک معاملہ پہنچا. وہ 2-3 لوگ تھے, وہ ہوتے ہوتے 20-25 لوگوں تک تعداد پہنچی. آج اتنی پہنچی ہے, کل اس سے زیادہ ہوگی تعداد. تو تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جو رفتہ رفتہ آتا ہے, اور تبدیلی ہمیشہ مٹھی بھر لوگ ہی لاتے ہیں. مجھے بالکل آپ دل سے سوچ کے جواب دیجئے, کیا آپ اسی ملک میں رہنا چاہیں گے, یہیں پہ نوکری کرنا چاہیں گے, یا آپ چاہیں گے کہ آپ کہیں باہر جائیں؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ میں اسی ملک میں رہنا چاہوں گی, اسی ملک میں نوکری کرنا چاہوں گی. اس ملک میں آپ کے پاس ادیب رضوی, آپ کے پاس عبدالستار عیدی, آپ کے پاس حکیم محمد سعید شہید جیسی جب مثالیں ہیں, تو آپ بھی اس ملک میں رہیں اور ان جیسے بنیں اور ان کے جیسی مثالیں قائم کریں. اس ملک میں رہنا سب سے بہتر ہے. بالکل. آپ سر, پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسے کچھ نہیں مل رہا یا اس کو اپرچونیٹیز نہیں ہے, تو وہ کام چور ہے. یہ میں ایک لکھ کے دینے کو تیار ہوں, کیونکہ اگر آپ محنت کرتے, مجھے ملا ہے, ختم کر کے اسی ملک میں رہیں گے. میں یہیں پہ ہوں اور میں یہیں پہ نوکری کر بھی رہا ہوں. میری تعلیم تقریباً ختم ہو چکی ہے اور میں ایک ماشاءاللہ سے اچھی جاب کہیں گے اس وقت جو کہ مجھے مل چکی. آپ بتائیے. یہ صحیح بات انہوں نے کہی, میں ایگری کرتی ہوں, لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے, اگر آپ نے ایک ڈگری حاصل کی ہے جس کے لیے آپ کی 1 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے, لیکن آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے 20,000 روپے. میں ایک سپوز کر رہی ہوں, میری بات سنیے, اگر آپ کو نہیں پرووائڈ نہیں کر رہی, نہیں کچھ بھی آپ کی ایبلٹی ہو, چلے ڈگری نہیں, اگر آپ کی ایبلٹی ہے, آپ کو پتا ہے, لیکن ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی آپ کی ایبلٹی کے مطابق آپ کو اتنا پے کر سکے, حقیقت مانے کوئی یہاں نہیں رہے گا, نہیں رہ سکتا. کیونکہ آپ وہ ابھی تک نہیں بولیں, پلیز ان کو بولنے دیجیے. میرا نام وفا ہے اور میں بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں کسی کی مثال نہیں دوں گی, میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایک ایگزامپل دوں گی. ہمارا بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. ہم اگر فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گی جاب, کہ ہم لیبس میں آ جائیں, ہم فوڈ اینڈ سائنس کوالٹی کی طرف چلے جائیں, ہم کو یہ سب ہوگا. ہمارے اپنی جو ذاتی فیلڈ ہے, یعنی یورپ میں اگر میں دیکھوں تو بایو کیمسٹ کی بہت ویلیو ہے, ایک اس کی سیلری بھی بہت ہے, اس کو بہت اچھا ایک مقام حاصل. لیکن میری فیملی مجھ سے کہتی ہے بایو کیمسٹ مطلب کیا, اس کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں, کیا بنو گی, ایک ٹیچر ہی بنو گی, دیٹس اٹ. لیکن میں آج یہاں ہوں اور اگر مجھے باہر سے آفر آتی ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ چلی جاؤں گی, اس لیے کہ وہاں میری ویلیو ہے, وہاں مجھے عزت دے رہے ہیں لوگ مجھے اچھا مقام دے رہے ہیں. لیکن یہاں میری کیا حد سے حد ویلیو ہے, ایک ٹیچر بن جاؤں گی, میں کہیں پڑھا لوں گی, کہیں جاب چھوٹی موٹی مل جائے گی, دیٹس اٹ. لیکن وہاں جہاں مجھے زیادہ عزت مل رہی, میری جہاں زیادہ ویلیو ہے, میں تو فوراً وہاں جاؤں گی. اپرچونیٹیز آپ خود کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ کو کرنا آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. پاکستان بنانا تھا اس لیے بنا, اگر ان کو نہیں بنانا تھا وہ قربانی نہیں دیتے, وہ کہتے بھائی اپرچونیٹی نہیں ہے, میں کیوں کروں, جب کسی کو کام ہی نہیں کرنا میں کیوں کروں, میں بھی کیوں کروں. پڑھتے اور یہ سوچتے گزار دیتے ہو کہ کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, تو اس اکیڈمک ایئر میں تھوڑا ٹائم اس اسکوپ کو بنانے میں لگاؤ, اس چیز کو اون کرو اور نکلو مارکیٹ میں, آواز اٹھاؤ, اسکوپ بھی آئے گا, لوگ بھی ملیں گے اور کام ہوگا. اور وہ ڈگری کے حساب سے تنخواہ بھی ملے گی, پیسے بھی اتنے ملیں گے, ڈگری کی ورتھ بھی ہوگی, اور پاکستان ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ ان یور فیوچر لائف. تھینک یو.